السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے، اور خداوند عالم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، ہماری گفتگو سلسلہ وار گفتگو سورہ احزاب کی گزشتہ ہم نے آیہ نمبر 26 کو بیان کیا، اور آج آیہ نمبر 26، 27، 28 اور 29، 30 ان آیات کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ یہ آیات جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ سورہ احزاب میں منافقین اور جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں ان کے حالات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند عالم نے مومنین کی کیفیت کو ذکر کیا کہ سورہ کہ جنگ احزاب اور جنگ خندق میں تین قسم کے مسلمانوں میں تین قسم کے گروہ تھے۔ کچھ وہ لوگ جو ایمان میں محکم اور ثابت تھے، اور کچھ لوگ جو ایمان میں کمزور تھے، اور تیسرا گروہ منافقین کا تھا کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے۔ تو خداوند عالم نے مسلمانوں کو جنگ احزاب میں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند عالم نے فوراً رسول گرامی اسلام کو حکم دیا کہ یہ یہودی کہ جنہوں نے بنی قریظہ کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی جنگ میں، کہ ان کے ساتھ وہ اپنا معاملہ صاف کریں، اور چونکہ انہوں نے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ خیانت کی ہے، ان کی خیانت کی سزا دی جائے۔ فوراً رسول گرامی اسلام نے بنی قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا، اور 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور بالآخر مذاکرات پہ بات پہنچی۔ تو مذاکرات میں سب سے پہلے جس فرد کو رسول گرامی اسلام نے مذاکرے کے لیے بھیجا، اس نے بھی رسول گرامی اسلام کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہ بھی خیانت کا مرتکب ہوا، اور البتہ انہوں نے توبہ کی، اور گزشتہ ہم نے عرض کیا کہ وہ ستون توبہ جو مسجد النبی میں آج بھی موجود ہے، وہ ستون توبہ سے معروف ہے کہ خداوند عالم نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر جناب سعد ابن معاذ کو مذاکرات کے لیے بھیجا، اور سعد ابن معاذ نے جو فیصلہ کیا کہ جو فیصلہ دونوں کو قابل قبول ہو، وہ
کہ جن لوگوں نے یہودیوں میں جن لوگوں نے خیانت کی ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگ ان میں سے یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تو ان کو قتل کو معاف کر دیا گیا، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس ضمن میں بہت سارا مال خداوند عالم نے مسلمانوں کو عنایت کیا۔ وہ یہودیوں کی سرزمینیں، یہودیوں کے وہ مال اور زمینیں یہ مسلمانوں کی ارث میں قرار دیں، اور اس کے بعد خداوند عالم نے وعدہ کیا کہ عنقریب انشاءاللہ وہ ایسی زمینیں کہ جہاں پر مسلمانوں نے قدم نہیں رکھا وہ بھی مسلمانوں کی ارث میں قرار دی جائیں گی۔ کہ اس آیہ مبارکہ میں سورہ احزاب آیہ نمبر 27 میں اسی کیفیت کو خداوند عالم نے ذکر فرمایا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور خداوند عالم نے تمہیں وارث قرار دیا ارضہم، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، کہ ان کی گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کی اموال مال و متال کا تمہیں وارث قرار دیا اور تمہاری ارث میں قرار دی یہ چیزیں، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمینیں کہ جن پر تم نے قدم نہیں رکھا اور جنہیں تم نے ابھی تک فتح نہیں کیا ان کو بھی تمہاری ارث قرار دیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ خداوند عالم نے یہودیوں کی زمین کو تمہارے لیے ارث قرار دیا، ارث قرار دیا، یہ لفظ ارث جو خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں، یہ قرآن کی آیت میں جو وَأَوْرَثَكُمْ، کہ تمہیں وارث قرار دیا اور ارث قرار دی یہ چیزیں، تو ارث کہا جاتا ہے ہر وہ چیز کہ جسے انسان زحمت کے بغیر اور کسی کوشش اور تلاش کیے بغیر انسان کو جو چیز حاصل ہو اس کو ارث کہتے ہیں، وہ ارث اس کو جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان پوری زندگی زحمت کرتا ہے اور اپنے لیے مال و متال اکٹھا کرتا ہے، مثلا جو ہے وہ اس نے مکان بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، 2-4 کاریں خریدی ہیں، بینک بیلنس کیا ہے، اور مال و متال جو اس نے اپنی زندگی میں جو اپنی محنت سے اس نے بنایا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد، کیونکہ مرنے کی صورت میں تو وہ جی چیزیں ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، اور کوئی چیز بھی انسان سوائے کفن کے اگر اس کو وہ نصیب ہو تو کفن کے علاوہ انسان کے ہمراہ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ تو یہ سارے کا سارا مال وہ اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے دیگر رشتہ دار، البتہ وہ جو ارث کے طبقات ہیں، پہلے طبقے میں انسان کی اولاد ہے اور انسان کے والدین ہیں کہ جو انسان کے مال کے مالک قرار پاتے ہیں، کہ اگر والدین دونوں زندہ ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، 6 حصے کل ترکہ کا، 6 حصے باپ کو، اور سدس یعنی وہ کل ترکہ کا چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا۔ اور بیوی جو ہے وہ اگر انسان کی اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 ملے گا، البتہ زمین جو زمین ہے زمین سے بیوی کو حصہ نہیں ملے گا، مشہور فقہا کے نظریے کے مطابق، اسی طرح آغا سیستانی کے فتویٰ کے مطابق جو اصل زمین ہے اس سے نہیں ملے گا، اور زمین کے اوپر جو بلڈنگ بنی ہے اس سے اس کو 1/8، اور اسی طرح باقی جو اموال ہے وہ بینک بیلنس کی صورت میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس میں سے 1/8 جو ہے وہ زوجہ کو ملے گا، اور باقی کل ترکہ وہ اولاد کو ملے گا۔ کہ اولاد میں اگر وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو یعنی بیٹے کو بیٹی کا 2 برابر دگنا ملے گا۔ تو اس طرح یہ ارث جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہو جائے گی، اور ورثاء نے یہ مال بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی تلاش اور کوشش کے، یہ اولاد کو اور ورثاء کو یہ حصہ ملے گا۔ لہٰذا چونکہ بغیر کسی زحمت اور بغیر کسی کوشش کے انسان کو ملا ہے، لہٰذا اس کو ارث بولا جاتا ہے، ارث۔ لہٰذا ارث فقط وہ مال نہیں ہے کہ جو انسان کو باپ سے یا ماں سے ملے، ہاں وہ بھی ارث ہے، اس کے علاوہ ہر وہ مال جو انسان کو بغیر کسی زحمت اور کوشش کے ملے وہ ارث، اس کو ارث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے مسلمانوں سے فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان یہودیوں کی سرزمین چونکہ بغیر جنگ کے تم لوگوں نے حاصل کی ہے،
لہذا یہ زمین تمہاری ارث میں قرار دی ہے خداوند عالم نے، ان کا مال، ان کی زمینیں۔ تو یہ مال جو ہے وہ ارث جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کی یہ سرزمینیں مسلمانوں کے اختیار میں قرار دی ہیں۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ وہ سرزمینیں جس پر اصلاً مسلمانوں نے قدم نہیں رکھا، اور اس سے اشارہ جو ہے وہ مفسرین جس طرح فرماتے ہیں کہ اس سے اشارہ وہ سرزمین خیبر ہے، کہ جو اس کے بعد یعنی اس جنگ احزاب کے بعد جنگ خیبر جو ہے وہ ہوئی، تو اس جنگ خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انشاءاللہ بعد میں مسلمانوں کو نصیب ہوں گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ مطلب یہ کہ بنی قریظہ نے خیانت کی، اور خیانت کی سزا خداوند عالم نے ان کو وہ عطا کی اور خیانت کی سزا دی، اور نتیجتاً یہ بنی قریظہ مغلوب قرار پائے اور ان کی سرزمینیں مسلمانوں کے اختیار میں آ گئی۔ تو عزیزان، یہ خیانت گزشتہ خطبے میں بھی یعنی اس سے پہلے اس مربوط جو خطبہ تھا اس میں ہم نے عرض کیا کہ خیانت ایک عمومی قانون ہے، اس کا کسی قوم و قبیلے یا کسی وہ خاص دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک عمومی قانون ہے کہ جو بھی خیانت کرے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ اگر مسلمان بھی خیانت کریں تو خداوند عالم کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے خیانت کا، اور خداوند عالم نے اس کے لیے جو سزا کو قرار دیا ہے۔ لہذا اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خیانت سے مربوط جو قرآن کریم میں جو آیا ہے، جو آیہ مبارکہ قرآن کریم میں ہے، سب سے پہلے خداوند عالم نے جو مخاطب قرار دیا ہے وہ مومنین کو مخاطب قرار دیا ہے، نہ کہ کفار کو۔ مومنین سے فرمایا کہ خیانت نہ کرو، پس مرحلے اول میں جو خیانت کا حکم آیا ہے کہ خیانت جائز نہیں ہے اور خیانت نہ کرو، یہ مسلمانوں کو اور مومنین کو خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ انفال آیہ نمبر 27، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ بس حکم اولی جو خیانت نہ کرنے کا جو حکم آیا ہے، جو مومنین کو حکم آیا ہے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ خیانت کا تعلق فقط یہود و نصارہ اور دیگر وہ لوگوں کے ساتھ ہو، نہ، سب سے پہلے وہ یہ حکم عام ہے اور کلی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ فرمایا خیانت جائز نہیں ہے۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور اسی طرح اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ جو تمہارے پاس امانت ہے مال کی صورت میں یا کسی راز کی صورت میں یا کسی کی وہ بات کی صورت میں، اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہے، فرمایا ولا تخونوا، اور اس میں خیانت نہ کرو وانتم تعلمون، اور جبکہ تم جانتے ہو کہ خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا خدا اور رسول اور امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امالی مرحوم شیخ صدوق علیہ رحمہ صفحہ نمبر 270 میں فرمایا لیس منا من غشا مسلمن، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ غش کرے، جو ملاوٹ سے کام لے، دھوکہ دے کسی مسلمان کو، لیس منا من غشا، جو غش کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ دھوکہ دیتا ہے، ولیس منا من خان مسلمن، اور جو کسی مسلمان کے ساتھ خیانت کرے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں مسلمان کے ساتھ دھوکہ دینا، خرید و فروخت میں دھوکہ دینا، کسی معاملے میں دھوکہ دینا، اگر مسلمان کو دھوکہ دیا جائے، فرمایا لیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ جو خیانت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام بازار تشریف لے گئے، اور بازار میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کوئی جنس بیچ رہا ہے، کوئی گندم، جو، کوئی اور جنس جو ہے وہ بیچ رہا ہے، کوئی پھل اور میوے میں سے کوئی جنس جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ تو آپ نے اس کی جنس دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ باہر سے اس کی وہ جنس جو اس نے سجا کے رکھی ہے، بڑی صاف ستھری، خوبصورت صاف ستھری وہ جنس جو ہے وہ اس نے رکھی۔ تو رسول گرامی اسلام نے دیکھ کر اس کی تعریف کی، تو ظاہر کو دیکھا اور دیکھ کر آپ نے تعریف کی۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس جنس کو ذرا نیچے سے اٹھا کر دیکھیں۔ تو رسول گرامی اسلام آگے بڑھے اور آپ نے اس جنس کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ نیچے وہ گندی اور وہ معیوب قسم کی جنس، معیوب مال نیچے رکھا ہے، صاف ستھرا اور اچھا مال اس نے اوپر سجایا ہے۔ جس طرح کہ جو ہمارے بازار میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ نیچے جو ہے وہ ناقص مال نیچے رکھتے ہیں، داغی مال نیچے رکھا جاتا ہے اور اوپر اچھا اچھا مال، صاف ستھرا مال جو ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے، اور جب دینے کی بات آتی ہے تو اس صورت میں وہ مکس کر کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ ناقص بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ وہ ناقص ڈالتے ہیں اور اچھا اوپر سے ایک دو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جب رسول گرامی اسلام نے یہ دیکھا کہ اس کے نیچے وہ ردی قسم کی اور معیوب قسم کی جنس ہے اور اوپر صحیح اور سالم جنس ہے، تو آپ نے فرمایا قد جمعت خیانتا وغشا للمسلمین، تم نے دو برے کام کیے ہیں، ایک تو تم نے خیانت کی ہے مسلمان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، دوسرا وغشن، اور دوسرا غش اور دھوکے سے کام لیا ہے، خیانت وقد جمعت خیانتا وغشا للمسلمین، کہ تم نے خیانت اور فریب کاری کو تم نے اکٹھا کر دیا، اور یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں، یعنی ایک ہی عمل میں دو گناہ تم نے جو ہے وہ کیے ہیں، خیانت سے بھی کام لیا ہے اور غش سے بھی کام لیا ہے۔ لہذا یہ خیانت کرنا وہ کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور یہ خدا بند عالم کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے خیانت کرنا۔ اب کسی شکل میں بھی خیانت ہو، فرمایا کہ یہ دیکھیں آپ مال بیچنے میں یہ خیانت بھی ہے، غش بھی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں بت ہیں، بت توڑنے کا مرحلہ پیش آیا، جو بیت اللہ کے باہر جو بت تھے وہ سارے توڑ دیے گئے، اب بیت اللہ کے اندر جو بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے ان کو توڑنے کا مرحلہ ہے، تو بیت اللہ کے وہ تالا لگا ہے، تو اس تالے کی چابی وہ ایک مشرک کے پاس تھی، ظاہر مکہ فتح ہونے سے پہلے وہ مشرکینوں کے ہاتھ میں تھا یہ بیت اللہ، تو کسی مشرک کے ہاتھ میں یہ چابی تھی، تو آپ نے وہ چابی اس مشرک سے چابی بطور امانت آپ نے اس سے مانگی کہ بطور امانت یہ چابی مجھے دیں، تو وہ چابی لے کر بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو توڑا گیا اور بیت اللہ کو بتوں سے خالی کیا گیا۔ اب جب رسول گرامی اسلام بیت اللہ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو جناب عباس رسول گرامی اسلام کے چچا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ چابی اس مشرک کو واپس نہ لوٹائیں، اس لیے کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے اور یہ پورا مکہ آپ کے اختیار میں ہے، اور یہ جب مکہ آپ لوگوں کے آپ کے اختیار میں ہے، مسلمانوں کے اختیار میں ہے، تو پھر بیت اللہ کی چابی کسی مشرک کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، یا رسول اللہ یہ چابی آپ مجھے عنایت فرمائیں، تاکہ کلید بردار، جو بیت اللہ کا کلید بردار ہونا بڑا امتیاز ہوتا تھا اور بڑا امتیاز ہے، تو یہ امتیاز مجھے مل جائے اور یہ چابی آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ فوراً آیت نازل ہوئی، فوراً آیت نازل، سورہ نساء نمبر 58 کہ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ خداوند عالم آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانات کو جو ان کے اہل ہیں وہ امانات ان کے اہل کو واپس لوٹا دو۔ رسول گرامی اسلام نے وہ چابی اسی مشرک کو واپس لوٹا دی کہ میں نے یہ چابی تم سے امانت کے طور پر لی تھی، اور اب جب کہ میں نے بیت اللہ کو وہ بتوں سے پاک کر دیا، یہ امانت میں واپس لوٹا دو۔ رسول گرامی اسلام نے وہ مشرک کو واپس لوٹا دی، اور اس طرح رسول گرامی اسلام کے چچا کو اس معاملے میں وہ خیانت کرنے سے روک دیا کہ نہ، یہ چابی چونکہ میں نے امانت کے طور پر لی ہے لہذا اس امانت میں میں ذرا برابر خیانت نہیں کروں گا، اس مشرک کو واپس لوٹا دی۔ جب رسول گرامی اسلام کے اس عمل کو اس مشرک نے دیکھا فوراً مسلمان ہو گیا۔ امانت میں خیانت، حتیٰ بیت اللہ کی وہ کلید، وہ چابی
خداوند عالم اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس چابی میں جو مشرک سے لی گئی ہے، اس چابی کو لوٹانے میں خیانت کرنا اس خداوند عالم اور اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ لہذا یہ بہت بڑا پیغام ہے عزیزان کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، ولایت ہمارے پاس امانت ہے، نبوت ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، اس دین کے ساتھ خیانت نہ کی جائے۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی وہ ذرا برابر خیانت کی خداوند عالم اجازت نہیں دیتا کہ خیانت کی جائے۔ یہاں تک عزیزان یہ ان آیات کا تعلق اور بیان تھا مشرکین، وہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی اس کیفیت کو خداوند عالم نے بیان کیا کہ جن کا ایمان محکم اور مستحکم تھا، اور بنی قریظہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اور انہوں نے جو عہد شکنی کی، خداوند عالم نے اس کو سزا دی، اور خداوند عالم نے یہودیوں کے اس زمین اور مال کا مسلمانوں کو وارث قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 7 آیات، ان کا تعلق وہ امہات المومنین سے ہے۔ سورہ احزاب کی ابتدا میں بھی وہ آیات امہات المومنین کے حوالے سے تھیں، اور دوبارہ اب پھر جو ہے وہ امہات المومنین کے حوالے سے خداوند عالم نے 7 آیات کو سورہ احزاب میں بیان فرمایا، اور گزشتہ ابتدا میں فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات وہ مومنین کی مائیں ہیں، لہذا اسی عنوان سے امہات المومنین سے عنوان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول خدا کی زوجہ ہونا یہ بہت بڑا امتیاز تھا۔ اور یہاں سے کچھ احکام اور مسائل کو خداوند عالم نے وہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یہ ایک بڑا امتیاز اور فخر کی بات تھی کہ پیغمبر اسلام کی زوجہ ہونا، لہذا امہات المومنین کی جب رسول خدا کے ساتھ نسبت اس قدر وہ بڑی نسبت ہے، لہذا عزیزاً جس قدر نسبت زیادہ ہوگی انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، انسان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نسبت کے زیادہ ہونے سے، نسبت کے محکم ہونے سے۔ اور لہذا ایسے افراد کو کہ جو بڑی شخصیات کے ساتھ منسوب ہیں، وہ اپنے عمل اور کردار اور اپنی گفتگو اور اپنے اعمال کی طرف خاص توجہ رکھیں، اور وہ چونکہ اس کا تعلق ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہے، ایک بڑی ذات کے ساتھ ہے، لہذا وہ توجہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ کس قسم کا تعلق، اور پھر جو ان سے منسوب افراد ہیں وہ کس طرح اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں۔ تو نہایت اختصار کے ساتھ وہ چند زوجات رسول خدا کا ہم ذکر کریں گے کہ جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا، اور وہ عام طور پر مظلوم واقع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول گرامی اسلام نے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سے ازدواج کی، اور 25 سال آپ نے حضرت خدیجہ کی ازدواج میں گزارے، اور انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے ان آیات کے معنی اور ان مطالب کو وہ جاننے کے بعد، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام تھا خداوند عالم کے نزدیک، کہ ان آیات میں دیگر زوجات کو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے، اور اسی سے آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے بعد رسول گرامی اسلام جب مدینہ آپ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے آپ نے جناب ام سلمہ سے شادی کی۔ ام سلمہ سے، جناب ام سلمہ ایک مومن اور متدین خاتون تھی، اور ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے، اور 8 ماہ تک وہ بستر پر رہے، اور 8 ماہ کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اور جناب ام سلمہ نے ان 8 ماہ میں اپنے شوہر کی بہت خدمت کی، اور وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں تو تم نے جزا و فضا نہیں کرنا اور شکوہ و شکایت نہیں کرنی،
بلکہ وہ اس رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ ایسی حالت میں اس آیت کا اور اس جملے کا تکرار کرتی رہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے کہ جو مشکل میں اس آیت کا ورد کرے اور اس آیت کو پڑھے، البتہ توجہ کے ساتھ، خداوند عالم وہ اس کو خیر بہتر عنایت کرے گا، خیر بہتر۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کی 8 ماہ کے بعد جب رحلت ہو گئی تو میں نے یہ ذکر کرنا اور کثرت سے میں نے یہ ذکر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں نے یہ ذکر پڑھا، لیکن میرے دل میں ایک چیز تھی کہ وہ ابو سلمہ یعنی ان کے جو شوہر رحلت کر گئے، شہید ہو گئے، ان سے بہتر میرے لیے اور کون ہوگا، ان سے بہتر میرے لیے خیر کیا ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خیر بہتر جو خداوند عالم نے، رسول خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ اس سے بہتر خیر جو ہے وہ کیا ہوگی۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں اس روایت کو، ان ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ مصیبت میں یہ کہے کما امرہ اللہ، جس طرح کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے، یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی من ضعفین من مصیبتی اور وعاقبنی خیرا منہ، خدایا اس مصیبت میں مجھے اجر عنایت فرما اور وہ اس مصیبت کے مقابل میں میرے لیے خیر بہتر قرار دے۔ تو یہ کہنے کے بعد جناب وہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ فلما توفی ابو سلمہ قلتو، جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر جو ہے وہ رحلت کر گئے تو میں نے یہی جملہ تکرار کیا، اور وہ اس جملے کا وہ کثرت سے ذکر کرتی، ثم قلتو، اور پھر جو ہے وہ میں نے یہ کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس خیر بہتر سے مراد کیا ہے، تائیں کہ رسول خدا نے میرے ساتھ ازدواج کی، اور اس وقت مجھے علم ہوا کہ خیر بہتر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، خیر بہتر۔ اور یہ بہت بڑا امتیاز تھا جناب ام سلمہ کے لیے۔ 4 یتیم بچے جناب ام سلمہ کے ہمراہ 4 یتیم بچے تھے، رسول گرامی اسلام نے ان 4 بچوں کی سرپرستی اپنی ذمہ لی اور جناب ام سلمہ سے ازدواج کی، اور نیک متدین خاتون تھی۔ اور جناب ام سلمہ کی فضیلت کے لیے یہی بس ہے کہ امیر المومنین جب رحلت آپ نے فرمائی تو ام سلمہ کو وصیت کی، ام سلمہ کو وصیت کی آپ نے۔ اور اسی طرح جناب حضرت ابو عبداللہ علیہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے آپ نے مکہ کے لیے ہجرت کی 28 سفر کو، تو اس وقت آپ نے جناب ام سلمہ کو آپ نے وصیت فرمائی۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے جناب ام سلمہ کا۔ اور اس سے بڑا امتیاز رسول گرامی اسلام جب آپ رحلت فرما رہے تھے تو ایک شیشی خاک کربلا کی آپ نے ام سلمہ کے سپرد کی، اور فرمایا کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو اس وقت سمجھ جانا کہ میرے فرزند حسین شہید ہو گئے۔ یہ وصیت جناب ام سلمہ کو کی، بہت بڑا امتیاز۔ لہذا اسی وجہ سے مدینہ میں سب سے پہلے حضرت ابا عبداللہ کی شہادت کی طرف جو بی بی متوجہ ہوئی ہیں اور جنہوں نے اطلاع کی مدینہ میں امام کی شہادت کی، جناب ام سلمہ تھی۔ یہ بہت بڑا امتیاز ہے جناب ام سلمہ کے لیے۔ اور پورے اپنی رحلت تک دین اور اس تدین پر باقی رہیں۔ جنگ جمل بڑی سخت جنگ تھی۔ جنگ جمل میں جناب ام المومنین حضرت عائشہ نے جناب ام سلمہ سے امیر المومنین کے خلاف جنگ میں مدد طلب کی کہ آپ ام سلمہ سے کہا کہ آپ آئیں، خط لکھا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آ کر امیر المومنین کے مقابل میں ہماری مدد کریں، اور جناب ام سلمہ میں رد کر دیا اور انکار کیا، اور فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے قرآن کی وہ آیت، تمہیں یاد نہیں ہے کہ زوجات النبی کے لیے، امہات المومنین کے لیے قرآن نے کیا حکم دیا ہے
حکم دیا ہے کہ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ زوجات النبی کے لیے خداوند عالم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں؟ اور پھر فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول گرامی اسلام اکثر فرماتے تھے وہ ہمیں کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ عداوت اور جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ علی ولی خدا ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے علی ولی خدا ہے؟ لہذا جنگ میں جناب ام المومنین حضرت عائشہ کی انہوں نے وہ حمایت نہیں کی۔ یہ جناب ام سلمہ کا امتیاز ہے۔ دوسری زوجہ کہ جن کا ذکر ہم کریں گے جناب میمونہ، کہ جناب میمونہ کہ انہوں نے رسول گرامی اسلام کے ساتھ ازدواج کی۔ یہ چار بہنیں تھیں اور ان چاروں کی شادی بنی ہاشم سے ہوئی، کہ ان میں سے ایک جناب میمونہ کہ جو رسول گرامی اسلام سے ازدواج ہوئی، اور دوسری بہن ان کی سلمہ کہ جن کی شادی حضرت حمزہ سید الشہداء کے ساتھ، اور تیسری لبابہ کہ جناب حضرت عباس رسول گرامی اسلام کے چچا ان کے ساتھ ہوئی، اور چوتھی ان کی بہن اسماء بنت امیس کہ جن کا اکثر نام آپ سنتے ہیں، اسماء بنت امیس کہ جناب جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ ان کی ازدواج ہوئی۔ اور انہی جناب اسماء سے ہی، کیونکہ جناب جعفر کی شہادت کے بعد انہوں نے ازدواج جناب ابو بکر کے ساتھ ازدواج کی، اور ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جناب ابو بکر کی رحلت کے بعد امیر المومنین سے ازدواج کی، اور جناب محمد بن ابی بکر امیر المومنین کی گود میں پرورش پائے۔ یہ وہی اسماء بنت امیس ہے کہ جن کے بارے میں رسول گرامی اسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ چار مومن بہنیں ہیں، یہ چار بہنیں مومن ہیں، اور امام باقر سے روایت ہے کہ خدا رحمت کرے ان چار بہنوں پر کہ جو سب کی سب اہل بہشت ہیں۔ جناب میمونہ بہت مقام رکھتی تھیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ فقط آخری جو میں ذکر کروں، جناب صفیہ رسول خدا کی جو ہے وہ ان کا باپ جنگ خیبر میں ان کا باپ مارا گیا، یہودی تھا، اور یہ اسیر ہو گئی، اور قرآن کی آیت کے مطابق اور تعلیمات اسلامی کے مطابق جنگ میں جو اسیر ہو جائے اس کو اسلام کی دعوت اور وہ شادی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ رسول گرامی اسلام نے جناب صفیہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ ازدواج کی کہ یہ متدین اور مومن اور متدین خاتون تھی۔ عزیزاً، یہ آیہ نمبر 28 جو ابھی سورہ احزاب کی جہاں سے دوبارہ امہات المومنین کے حوالے سے خداوند عالم نے وہ آیات کو بیان کیا، تو بنی قریظہ کی اس جنگ کے بعد بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، زمینیں، مکان، نقدی، جو منقول اور غیر منقول مال، بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب جب بہت سارا مال خوب دیکھا، زوجات النبی نے بھی، امہات المومنین نے بھی یہ مال دیکھا کہ بہت بڑا مال جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ، رسول خدا کے ہاتھ جو ہے وہ لگا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ رسول خدا سے مال کا مطالبہ شروع کر دیا، اور آپ تفسیروں میں ملاحظہ کریں کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا، بعض نے وہ رسول گرامی اسلام سے خادمہ کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، یا میرے لیے کوئی خادمہ جو ہے وہ آپ مجھے عنایت فرمائے۔ بعض نے مخصوص قسم کی وہ گلیم اور وہ نیچے قالین، خیبری قالین کا مطالبہ کیا۔ بعض نے مخصوص لباس، یمنی لباس اور کئی مختلف قسم کے لباسوں کا مطالبہ کیا۔ مطالبات امہات المومنین کی جانب سے مطالبات بڑھ گئے۔ میں یہ قرآن کی آیات کو بیان کر رہا ہوں، کسی کی تنقیص جو ہے وہ مراد نہیں ہے، میں آیات تاکہ معنی آپ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے معنی آپ ملاحظہ فرما سکیں۔ تو رسول خدا کی ایک موقعیت ہے، ایک حیثیت ہے، اور یہ مال جو رسول خدا نے، یعنی جو خداوند عالم نے مسلمانوں کو عنایت کیا ہے، اس کا اختیار رسول خدا کو ہے، لیکن ایک شخص جو ایک موقعیت اور حیثیت رکھتا ہے، اس کی موقعیت اور حیثیت سے سوء استفادہ نہ کیا جائے، اسے غلط استفادہ نہ کیا جائے۔ اور یہی کام وہ اس وقت جنگ
احزاب میں اور بنی قریظہ پر فتح پانے کے بعد امہات المومنین میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. وہ مال دنیا کا انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا. حتیٰ جو ہے وہ رسول، آپ ملاحظہ کریں کہ آیت کا لحن انداز آیت کا آپ دیکھیں گے کہ رسول خدا کو کس قدر تکلیف ہوئی. حتیٰ بعض زوجات نے یہ جملے بھی کہہ دیے کہ شاید جو ہے وہ یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے تو اور بہت سارے خاصگار تھے، ہم نے ان کو ٹھکرا کر آپ کے ساتھ ازدواج کی. اور یہ حدیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ کنز العرفان جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے، لعلک تظن ان طلقتنا لا تجد زوجا من قومنا غیرک. یا رسول اللہ، کیا آپ کا یہ گمان ہے، کیا آپ کا یہ خیال اور گمان ہے کہ اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں گے تو ہمیں اپنی قوم و قبیلے سے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کوئی شوہر نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہہ دیا. اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں گے تو کیا ہمیں اپنی قوم و قبیلے سے کوئی رشتہ نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہہ دیا. اور جب یہ مطالبہ بڑھ گیا، رسول گرامی اسلام کو بہت تکلیف پہنچی، تو فوراً آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب آیت نمبر 28، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، قل لازواجک، اپنی ان زوجات سے کہہ دے. البتہ سب اس میں کچھ زوجات قل لازواجک، حکم کلی آ گیا، اپنی ان زوجات سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، اگر تم مال دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا، آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم تمہیں وہ مال تمہیں دیتے ہیں اور آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں. آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں مال دیتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تم ہمیں، یعنی تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، گویا ہم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں. اس قدر سخت آیت، یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو گئی کہ اگر تم مال دنیا چاہتی ہو اور دنیا کے پیچھے ہو اور پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے سخت ہے تو طلاق لے لو اور چلی جاؤ. جی میں پیغمبر تمہیں مہریہ تمہارا اور ہدیہ جو ہے وہ تمہیں دیتا ہوں اور خوش رفتاری کے ساتھ تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اور واقعاً جو ہے وہ ہے یہ حالات پیش ہے کہ اگر ایک حجرے میں، کیونکہ تمام زوجات کو رسول خدا نے ایک حجرہ جو ہے وہ عنایت کیا تھا، تمام کے پاس ایک حجرہ تھا، ایک حجرے میں ایک چھت کے نیچے اگر رسول خدا کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل اور سخت ہے تو میں پیغمبر راضی نہیں ہوں کہ تم جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ زندگی گزارو اور سختیوں میں اور مشکلات میں زندگی گزارو. لہذا رسول خدا نے وہ اس آیت کے مطابق جو ہے ان سے فرما دیا کہ جو ہے وہ اگر تم چاہتی ہو تو اس صورت میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں اور حق مار تمہیں جو ہے وہ ہم عنایت کرتے ہیں اور دیگر ہدیہ دیتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں. عزیزاً، یہ آیہ مبارکہ اگرچہ زوجات النبی کے لیے ہے، لیکن ایک حکم کلی اور پیغام کلی اس میں. رسول خدا وہ شخصیت اول اسلام، وہ شخصیت اول عالم، اس جہان کی شخصیت اول ہیں رسول گرامی اسلام. اور اتنا بڑا مقام، اور جو افراد منسوب ہیں رسول خدا کے ساتھ وہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کا مسئلہ حساس ہو جاتا ہے. اور وہ منسوب چاہے زوجہ کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، یا دیگر رشتہ داروں کی شکل میں ہو. اور یہ عام طور پر معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بڑی شخصیت ہے، بڑے عہدے اور مقام پر ہے، تو البتہ مجھے عہدوں کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ایک کرنل، ایک جرنل ہے، تو وہ جرنل جو ہے اس کا پورا وہ گھر جو ہے وہ پورا گھر جرنل ہوتا ہے. یہ نہ ہو، اس کی شخصیت اور موقعیت سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور معاشرے میں آئے دن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت سے منسوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس شخصیت سے وہ غلط استفادہ کرتے ہیں اور ناجائز کام بھی اس شخصیت کے وہ پردے میں رہ کر، اس شخصیت کے پیچھے ہو کر وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر بھی عیناً جو ہے وہ یہی کام. رسول خدا ایک بڑی شخصیت، ان سے منسوب جو افراد ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ مال، وہ کہ رسول خدا سے وہ اس ذریعے سے وہ مال نکلوائیں اور مال جو ہے وہ فرمایا کہ نہ،
یہ ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور رسول خدا کی شخصیت سے وہ یہ سوء استفادہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ رسول گرامی اسلام، البتہ دوسری جانب رسول گرامی اسلام اپنے اہل خانہ یعنی اپنی زوجات کو اور اپنے خانوادے کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت اہمیت دیتے تھے، اور ہمیں بھی حکم یہی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ انسان وہ اہمیت دے، ان کا احساس کرے۔ اور اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں وسائل الشیعہ میں، اور اسی طرح من لا یحضر الفقیہ میں فرمایا خیرکم خیرکم لنسائی۔ وہ بعض عزیزان مجھے کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے بارے میں آپ نے اتنا بیان کیا ہے کہ اب خواتین ہمارے سر پہ سوار ہو رہی ہیں، نہ جو ہے وہ بہرحال وہ تعادل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اور بہتر ہو، اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی زوجات کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتا ہوں، سب سے زیادہ تم میں سے، بلکہ تا روز قیامت سب سے زیادہ اپنی زوجات کے ساتھ اگر کوئی نیک سلوک ہے تو مجھ رسول کا ہے اپنی زوجات کے ساتھ۔ وہ اس قدر تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی رسول گرامی اسلام کا صبر اور حوصلہ اور اپنی زوجات کے ساتھ وہ آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، نیک سلوک جو ہے وہ رسول خدا وہ اپنی زوجات کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو لیکن جب یہ فضون طلبی یعنی زیادہ چاہنا اپنے حق سے یا اپنی ایک خاص موقعیت میں وہ جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ چاہنے کا جب معاملہ پیش آ گیا تو وہاں پر جو ہے وہ آیت نے آ کر روک دیا کہ نہ، اب جو ہے وہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھ سکتا۔ رسول خدا کی شخصیت سے وہ سوء استفادہ ہم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور آیت نمبر 29 میں، اس سے اگلی آیت میں سورہ احزاب آیت نمبر 29 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہاری دو ہی حالتیں ہیں، یا تم رسول خدا کو چاہتی ہو یا تم رسول خدا کو نہیں چاہتی۔ اگر رسول خدا کو چاہتی ہیں تو اسی حالت میں زندگی گزاریں، اگر رسول خدا کو نہیں چاہتی تو پھر تمہیں ہدیہ دیتے ہیں اور تمہیں جدا کر دیتے ہیں۔ جو ہے وہ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اے زوجات نبی، البتہ خطاب زوجات نبی کو ہے لیکن حکم عمومی انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، حکم عمومی ہے کہ اگر تم ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم خدا اور اس کے رسول اور قیامت کو چاہتی ہو تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو خداوند عالم نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والی ہیں، جو کار خیر کرنے والی ہیں، خداوند عالم نے قیامت کے میں ان کے لیے بہت بڑا اجر قرار دیا ہے۔ اگر خدا اور رسول والدار الآخرہ اور آخرت کو اگر جو ہے وہ چاہتی ہیں تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے رسول خدا کے پاس رہیں، ان کی زوجیت میں باقی رہیں اور اسی حال میں شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، تو قیامت میں خداوند عالم نے تمہارے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ اور اگر نہیں چاہتی، خدا اور رسول و قیامت کو نہیں چاہتی، تو پھر ہدیہ لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اور عزیزاً یہ ایک حکم کلی یہاں پر، جو خدا رسول قیامت کو چاہتا ہے پھر اس کو رسول کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنی ہوگی، اس کو خدا اور رسول اور دین کے تحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر دین کے تحت یعنی خدا اور رسول کو نہیں چاہتے، دین کے ساتھ زندگی، دین کے تحت زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ خداوند عالم تمہارے لیے وہ کیا قرار دے گا۔ اس ملاحظہ فرمائے سورہ توبہ آیت نمبر 24، سورہ توبہ آیت نمبر 24، وہ پہلی آیت سورہ احزاب میں وہ زوجات النبی کے لیے ہے، اور یہ آیت تمام مسلمین اور مومنین کے لیے ہے۔ فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، خداوند عالم نے وہ چیزیں جو انسان کی جو کمزوری ہیں، دوسرے الفاظ میں انسان جن کو چاہتا ہے، انسان کی محبت جن چیزوں کے ساتھ ہے وہ یہ چیزیں ہیں، فرمایا یہ چیزیں وہ تمہاری محبت کا باعث ہیں۔ ان کانا
आबाउकुम तुम्हारे आबा अजदाद, व अबनाउकुम तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी ज़ौजात, व अशीरतुकुम तुम्हारा कौम व कबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जो तुमने इकट्ठा किया है वो तुम्हें बहुत अजीज़ है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा और वो तुम्हारी तिजारत और वो कारखाने और वो फलां जो है वो चीज़ें वो कि जिनके नुकसान का तुम्हें डर और खौफ है, वह मसाकिनु तरज़ौनहा वो कोठियाँ और कारो कोठियाँ, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही ये तमाम चीज़ें सब की सब या कोई एक हत्ता क्या तुम्हें खुदा और रसूल से ज़्यादा महबूब हैं? क्या खुदा और रसूल से ज़्यादा तुम्हें पसंद हैं? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही और खुदा की राह में जिहाद से ज़्यादा अगर तुम्हें अपना माल पसंद है, खुदा की राह में जिहाद से और खुदा और रसूल से ज़्यादा तुम्हें अपनी ज़ौजा और अपने बीवी बच्चे अपना कबीला ये तुम्हें पसंद और महबूब है, तो फिर क्या है? फ़तरब्बसू फिर इंतज़ार करो हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही ताकि खुदा अपना हुक्म नाजिल करे। खुदा के हुक्म के मुंतज़िर रहो कि खुदा तुम्हारे साथ तुम पर क्या आफत जो है वो फिर नाजिल करेगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन और ये आयत का आखिर नहायत सख्त है। फरमाया कि खुदावंद आलम वो फासिकीन को हिदायत नहीं करता, यानी जिनके नज़दीक खुदा और रसूल से ज़्यादा उनका माल, उनकी दुनिया, उनके आबा व अजदाद अगर वो ज़्यादा खुदा और रसूल से ज़्यादा महबूब हैं, एक तो वो खुदा के अमर के मुंतज़िर रहें, दूसरा ये मोमिन नहीं है, ये फासिक हैं और खुदा फासिकीन की हिदायत नहीं करता। तो पहली आयत ज़ौजातुन नबी के बारे में खुदा और रसूल और आखिरत को चाहती हैं, तो फिर इस अमर इलाही के तहत बाकी रहें, वरना आप रसूल खुदा को छोड़ के चली जाएं। और इसी तरह यहाँ पर इस आयत में क्या खुदा और रसूल से तुम्हें अपना माल ज़्यादा पसंद है? अगर ज़्यादा पसंद है तो फिर जो है वो तुम्हारा ताल्लुक़ खुदा और रसूल से नहीं है। उस आयत के आखिर में कि खुदा फासिकीन को हिदायत नहीं करता, यानी वो इंसान मोमिन हकीकी और वाकई नहीं है, उसमें फिस्क है, फिस्क। अज़ीज़न दीन यानी इंसान दीन के तहत ज़िंदगी गुजारे, खुदा और रसूल को चाहते हैं। और वक्त नहीं रहा कि मैं अर्ज़ करूं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है तो इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह अगर तुम मुहिब हो यो, और खुदा आखिर में क्या फरमाया? खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी पहले तुम मुहिब हो, मुहिब बनो खुदा के, और जब मुहिब बनोगे तो खुदा तुम्हें अपना महबूब करार देगा। युहब्बिबकुमुल्लाह खुदा तुम्हें अपना महबूब करार देगा। लेकिन आप खुदा के महबूब कैसे बनेंगे? फकत मुहिब होना काफ़ी नहीं है, मुहिब से महबूब का ये जो सफ़र है दरमियान में क्या है? इताअत रसूल, यानी रसूल गिरामी इस्लाम की वजूद की बरकत से। और रसूल गिरामी इस्लाम अलबत्ता अहले बैत भी उसी रसूल खुदा के हुक्म में है। रसूल खुदा और उसकी अहले बैत की इताअत के नतीजे में तुम मुहिब महबूब के मकाम तक पहुंच सकते हो, और इसके अलावा नहीं पहुंच सकते। और खुदा और इताअत रसूल और इताअत अहले बैत, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की इत्तिबा करो। लिहाजा अजीज़न ये आयात जो हैं वो सख्त आयात हैं, और जिसमें एक मिलाक और कुल्ली को खुदावंद आलम ने जिक्र किया है कि, और अब वक्त नहीं रहा कि मैं जब वो बिश्तर जो है वो अर्ज़ करूं कि एक आध नुक्ता जो इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे में अर्ज़ करेंगे कि खुदावंद आलम हम सबको तौफ़ीक इनायत फरमाए उस वो मुहिब्ब इलाही और खुदा और रसूल के वो इताअत और मुती होने की हम सबको खुदावंद आलम तौफ़ीक इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد المصطفیٰ اللہم صل علی علی المرتضیٰ اللہم صل علی فاطمة الزہراء اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا اللہم صل علی علی بن الحسین اللہم صل علی محمد بن علی اللہم صل علی جعفر بن محمد اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد بن علی اللہم صل علی علی بن محمد اللہم صل علی الحسن بن علی اللہم صل علی القائم المہدی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے گا۔ عزیزان، یہ آیات جو ہیں وہ 29 نمبر آیت آپ کی خدمت میں، اور آیہ نمبر 30 کو نہایت اختصار سے عرض کروں کہ پھر خطاب ہوتا ہے زوجات النبی کی طرف اور امہات المومنین کو، یا نساء النبی کہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، کہ پیغمبر اسلام کہ چونکہ زوجات النبی رسول خدا کی وہ قریب ہیں اور رسول خدا سے منسوب ہیں، لہٰذا فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فاحشہ مبینہ اور اگر کسی واضح اور روشن گناہ کو اگر کوئی انجام دیں گی تو ان کے لیے وہ چندین برابر عذاب ہوگا، اور یہ کام خداوند عالم کے لیے آسان ہے، آسان ہے۔ یعنی زوجات النبی چونکہ ان کا تعلق رسول خدا سے ہے، رسول خدا سے منسوب ہیں، لہذا اگر بطور کلی انسان جس کا تعلق ایک بڑی شخصیت سے ہو، تو اگر وہ کوئی ایسا عمل جو جائز نہیں ہے، ایک گناہ کے مرتکب ہوں، ایک جرم کے مرتکب اگر ہوں، تو پھر ان کی سزا بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایسے افراد اگر کوئی کار خیر کو انجام دیں تو ان کی جزا اور ثواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ڈبل ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر وہ اے زوجات النبی اگر کسی جرم کی اگر آپ مرتکب ہوں تو ضعفین، دو برابر نہیں کئی برابر، ابھی وقت نہیں کہ میں عرض کروں، حد اقل چلیں دو برابر عذاب ہے۔ اگر فرض کریں کہ عام شخص جو ہے وہ جھوٹ بولے تو ایک گناہ ہے، ایک عذاب ہے، اور اگر کوئی ایسی ذات کہ جو منسوب ہے کسی سے، اگر وہ جھوٹ بولے تو صورت میں اس کا گناہ بھی وہ ڈبل ہوگا اور عذاب بھی زیادہ ہے، عذاب بھی دو برابر ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت سے ہے۔ کہ یہ تو زوجات النبی کے حوالے سے ہے۔ اب آئیں حدیث میں آئیں عزیزان، جس کا تعلق بھی بڑی شخصیت ذات سے ہے، بڑی ایک اہم شخصیت سے جس کا تعلق ہے، سب کا حکم یہی ہے، سب کا قانون یہی ہے، سب کا قانون یہی ہے۔ اب اس حدیث کو ملاحظہ کریں کہ شکرانی نامی شخص جو ہے امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، یہ شکرانی جو ہے وہ یہ اس کا دادا پردادا رسول خدا کے دور میں یہ غلام تھا، اس کا دادا پردادا غلام تھا، اور رسول خدا نے اس کو آزاد کیا، اور یہ معاشرے میں معروف، اور رسول خدا نے جب آزاد کیا تو وہ رسول خدا کی اور اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ وہ اہل بیت کی خدمت میں رہا، اور اہل بیت سے منسوب تھا، رسول خدا کے بعد اہل بیت سے منسوب تھا۔ اور عربوں میں یہ معروف تھا کہ اگر پردادا بھی کسی کا غلام ہو اور آزاد ہوا ہو تو وہ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ مولا الفلاں، فلاں کا غلام ہے جی، تو یہ خاندان اس کا معروف تھا مولا النبی، رسول خدا کا یہ آزاد کردہ غلام ہے، رسول خدا کا، رسول خدا سے نسبت، رسول خدا کے بعد اہل بیت کی خدمت میں، ہمیشہ اہل بیت کی خدمت میں، اور اہل بیت سے منسوب تھا یہ شخص۔ یہ شکرانی جو ہے وہ امام کی خدمت میں جو ہے وہ آتا ہے، اور البتہ تھوڑا سا کردار اس کا اچھا نہیں تھا، شراب نوشی کا عادی تھا،
تو بنی عباس کے دربار میں لوگوں کو وہ جائزہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہے، اور اس کا بھی جو ہے وہ یہ بھی شخص جو ہے وہ موجود تھا وہاں پر، اس کو ہدیہ نہیں دیا کسی نے، اس کو کسی نے نہیں پہچانا، نہیں دیا۔ یہ امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، ابن رسول اللہ مجھے ہدیہ نہیں دیا گیا دربار سے، آپ میری وساطت کریں، وساطت فرمائیں اور مجھے ہدیہ لے کے دیں۔ امام صادق جاتے ہیں اور اس کے لیے شکرانی کے لیے ہدیہ لے کے آتے ہیں۔ اب امام صادق نے اس کو ہدیہ لا کے دیا دربار سے کہ یہ اس کا حصہ جو بنتا تھا وہ لا کے دیا، اور پھر ایک جملہ فرمایا۔ عزیزاً یہ توجہ طلب، یہ پہلے مقدمہ عرض کیا تاکہ سمجھ سکیں اس کو، کہ فرمایا کہ اے شکرانی کہ ان الحسن من کل احد حسن، اچھا کام ہر شخص سے، جس سے بھی اچھا کام انجام پائے وہ اچھا ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْكَ أَحْسَنُ، لیکن تم سے اگر وہ اچھا کام انجام پائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ لِمَكَانِكَ مِنَّا، اس لیے کہ تم ہم سے منسوب ہو۔ اچھا کام اچھا ہے، جس سے بھی انجام پائے، جو بھی انجام دے وہ اچھا ہے، لیکن اگر تم اچھا کام انجام دو گے وہ زیادہ اچھا شمار ہوگا، اس لیے کہ تم ہم سے منسوب ہو۔ لِمَكَانِكَ مِنَّا وَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ، اور برا کام جس نے بھی برا کام انجام دیا وہ برا ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْكَ أَقْبَحُ، لیکن تم اگر برا کام انجام دو گے یہ زیادہ برا شمار ہوگا، زیادہ برا شمار ہوگا۔ امام نے اس کو صریحاً نہیں کہا کہ تم شراب پیتے ہو اور ہم سے بھی منسوب ہو اور یہ برا کام جو ہے وہ اقبح، زیادہ برا ہے اس لیے کہ تم ہم سے منسوب ہو۔ امام نے اشارے کنائے کے ساتھ، سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ عزیزاً ہم اہل بیت سے منسوب ہیں، ہم اہل بیت سے منسوب ہیں، اور وہ امام صادق کی وہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یا شیعتنا، کہ اے ہمارے شیعو کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے وہ عزت کا باعث بنو، ہماری ننگ و عار کا باعث نہ بنو، نہ بنو، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے منسوب ہیں۔ اور اس سے انسان کی عزیزاً ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ زوجات النبی ہوں، اس کا ان کا تعلق رسول خدا سے ہے، امہات المومنین ہیں، لہذا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ شخص کی جس کا تعلق ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہو، البتہ وہ شخصیت رسول خدا ہیں، اہل بیت ہیں، کسی اور شخصیت کے ساتھ ہوں، حرمت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں، ہماری اولادوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا تمام مومنین جو مشکلات میں ہیں، اور ابھی آتے ہوئے کچھ مومنین نے اور اسی طرح وہ میسیج بھی کیا ہے کہ مشکلات میں ہے، کہ انشاءاللہ وہ ان کے لیے مزید دعا کریں گے کہ خداوندہ ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کے وہ استحکام میں جو رکاوٹیں ہیں اور جو افراد مانے ہیں، خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان تمام مومنین کو صحت و سلامتی، اور جو مریض ہیں شفاء کامل عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور ولایت پہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔